ہمت کی ہمارے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے سکھ وزیر اعلیٰ کے جواب میں کہ دوستی محبت یہ چیزیں ثقافت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ملک علیحدہ شے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 2-2.5 برس پہلے تک کسی نے نام نہیں لیا تھا کہ پاکستان ختم ہو، یہ دیوار برلن گرا دی جائے، ویزا پاسپورٹ ختم ہو، ہمارا سارا کاروبار جو ہے آزاد ہو، تجارت جو ہے کھل جائے، اور یہاں تک کہ پاکستان ختم ہو جانا چاہیے، ایک کانفیڈریشن بن جانی چاہیے۔ ایک زمانے میں کوسیجن نے کہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، وہی بات جو ابھی آپ نے فرمائی جی، یہ تو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہونی چاہیے افغانستان سمیت، یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا۔ اس پس منظر میں جو معاملہ آ رہا ہے، ہماری اس پسپائی، میں جنرل صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہاں ہے عزم، کہاں ہے عزیمت، کہاں ہے غیرت، کہاں ہے حمیت؟ کتنے سے جلوس نکلے تھے طالبان کے حق میں، چند لوگ پکڑے گئے اور ٹھوس ہو گئے، اسے کہتے ہیں غیرت اور حمیت۔ اور ہمارے عوام کی طرف سے، پنجاب اور سندھ کی طرف سے تو زیرو تھا، کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہمارے صدر نے ہمیں بیچا ہے، بار بار بیچا ہے، بار بار بیچا ہے۔ There is no revolt whatsoever، کچھ نہیں۔ چند ایک بیانات ہیں، اخبارات جو ہیں وہ تو اپنی ان سرخیوں کے بیانات کے بدولت جو ہیں بکتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں ان کے بیانات آ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہم اس وقت نہایت خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو سامنے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 2 بنیادیں تھیں۔ پاکستان کی پہلی بنیاد، اگرچہ جنرل صاحب نے اسے کہا ہے کہ وہ ٹھیک جذبہ نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ ہندو کا خوف تھا۔ ہندو ہم سے 3 گنا زیادہ، تعلیم میں زیادہ، پیسے میں زیادہ، بیداری میں زیادہ، آرگنائزیشن میں زیادہ، وہ ہم سے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکائے گا۔ جب اندرا گاندھی موتی لال نہرو کی پوتی نے یہ الفاظ کہے، موتی لال جو کھل کر یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں، پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے، کیا پوچھتے ہو؟ زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، اردو بولتا ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں میں خاندانی اعتبار سے ہندو ہوں۔ اس کی پوتی نے کہا وی ہیو avenged our 1000 years defeat۔ یہ ہے ان کی ذہنیت اندر کی، بڑے سے بڑے لبرل اور بڑے سے بڑے سیکولر ہندو کے ذہن کے اندر یہ ہے، ان کا سینہ چھلنی ہے، ان کی بھارت ماتا کے ہم نے ٹکڑے کرائے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گو ماتا کے ٹکڑے آپ کر دیں ان کے سامنے، اور وہ انتقام ان کے اندر ہے۔ اس بات کو ہندو سائیکالوجی اور ہندی سائیکی جو ہے اس کے اعتبار سے سامنے رکھیے۔ ایک تھی ہندو کی خوف کی کا ایک منفی جذبہ، میں بھی مانتا ہوں منفی جذبہ ہے۔ مسلم لیگ 1906 سے 1930 تک صرف اس جذبے پر پروان چڑھی ہے، کوئی پازیٹو مقصد اس کے سامنے نہیں تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران قائد اعظم تو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کی حیثیت سے شٹل کرتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بعد میں ہندو کے طرز عمل سے مایوس ہو گئے اور کہا ہے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا لیڈر مجھ سے جو بات صبح کرتا ہے، شام کو جا کے وہ گورنر کو بتا دیتا ہے۔ میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ This is why he went to England, settled there۔ لیکن اسی وقت اصل میں ایک اور مسیحا آیا ہے، اصل مسیحا وہ ہے۔ قائد اعظم تو مایوس ہو کر جا چکے تھے، اور وہ تھا اقبال۔ 1930 کے خطبے میں اس نے ایک پازیٹیو جذبہ جو ہے انجیکٹ کیا ہے اس کے اندر، احیاء اسلام، دنیا میں اسلام کی ایک عملی شکل۔ 1930 میں کوئی پروپوز کیا کر سکتا تھا پاکستان کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ویژن ہے، دس از ڈیسٹنی، کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، ہونی چاہیے نہیں، ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے روح انور پر دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کا لفظ نوٹ کیا، بڑا سخت لفظ استعمال کیا،
خلافت راشدہ کے بعد دور بنو امیہ ہو، دور بنی عباس ہو، دور عثمانی ہو، کیا ہے؟ امپیریلزم، صفوی حکومت ہو اور مغل حکومت ہو اور فلاں حکومت، کیا تھے یہ؟ اس دوران میں اسلام کے چہرے پر داغ لگتے چلے گئے، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے ان داغوں کو دھو کر اس کی اصل شکل دنیا کو دکھا دیں۔ یہ تھا وہ پازیٹیو جذبہ جو انجیکٹ کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیگیٹو پازیٹیو دو تارے ہوں تو ٹرک جو ہے کرنٹ دوڑتا ہے۔ پھر 1932 میں پھر جب گئے ہیں علامہ اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن، تو وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد کہا قائد اعظم نے کہ یہ میرے مینٹر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، گائیڈ بھی ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا جذبہ تھا جو 1937 سے 1947 تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گیلونائز کیا اس نے پوری قوم کو، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک۔ اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا۔ اب نوٹ کیجئے، مثبت جذبہ ہم ختم کر چکے، دفن کر چکے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ اور اب بھی ہماری پرائرٹیز میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آج کی تقریروں میں بھی ذکر کیا ہے جنرل صاحب نے، لیکن وہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بنیاد ختم کر دی ہے، رضاعیت ختم ہو چکا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اینی جسٹیفیکیشن، پازیٹیو جسٹیفیکیشن۔ اسی لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تو سوچتی ہے پاگل پن تھا پاکستان جو بنا ہے، کائے کے لیے بنا، واٹ فور؟ سوچئے وہی سودی نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، بلکہ انہوں نے کم سے کم یہ کہ ان جاگیرداروں سے بیڑا جو ہے ان کا غرق کر دیا تھا، ہم تو ابھی تک ان کو بھی سر پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو بے حیا معاشرت تھی اب ہم تیزی کے ساتھ اسے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کہا تھا وہاں کی کانگریس کی لیڈر نے، وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان۔ یہاں دیکھ لو کراچی کی ویڈیو شاپس جو ہے بھری ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کی ویڈیوز کے ذریعے سے۔ ثقافتی طور پر ہم پاکستان کو فتح کر چکے، سونیا گاندھی کا بیان۔ اس پس منظر میں وہ جواب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنی اس مثبت بنیاد کو مستحکم کیا ہوتا تو محبت کا پیغام لے کر ہم جاتے، دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر جاتے، جو محبت کے بغیر ممکن نہیں، خلوص و اخلاص کے ساتھ جاتے، ان کی خوش آمدید بھی کرتے۔ بھائی سوچو، تاریخ کو پیچھے بھلا دو، دیکھو تم نظام کمیونزم نظام اختیار کرنے کو تیار تھے، وہ کوئی ہندوستان کا تو نہیں تھا، انڈیجینس تو نہیں تھا۔ تمہارے ہاں اب بھی دو جگہوں پر کچھ نہ کچھ باقیات و سیئات یہ صالحات موجود ہیں، اسلام کو دیکھو۔ لیکن ہم تو اپنی بنیاد پہ ہے ہی نہیں۔ قرآن میں جو کہا گیا کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ unless you establish Torah and Injil and whatsoever has been given to you۔ وہ تو ہم نے کیا نہیں، وہ ہمارا جواز ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت، ورنہ آج سے 10 سال پہلے میرے مضامین چھپ چکے ہیں۔ بھارت پاکستان مفاہمت، یہ نفرت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ دانیال لطیفی صاحب ایک آئے تھے، بہت پرانے مسلم لیگی، جنہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا دولتانہ صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے بنایا تھا۔ پروگریسو تھا، لیفٹسٹ تھے، اور ویسے یہ کہ وہ موریشس کا خاندان تھا، لیکن یہاں پر ان کی بہت اونچی پوزیشن تھی۔ تو وہ دانیال لطیفی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو انگریز کی سازش تھی، ہندو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، نہ کوئی نفرت تھی، وہ تو انہوں نے در حقیقت ڈیوائیڈ اینڈ رول، میں نے اس پر مضمون لکھے تھے مسلسل کہ غلط بات ہے، یہ نفرت تھی۔ نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ ہندو کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو جھنجھلاہٹ تھی کہ ہم نے کسی مذہب کو یہاں پنپنے نہیں دیا، یہ جو لوہے کا چنا جو آ گیا اسلام یہاں پر، یہ کس طریقے سے وسٹینڈ کر گیا؟ یہاں پیدا ہوا تھا بدھ مت، ہم نے یہاں سے نکال باہر کیا، یہ باہر سے آئے اور ڈٹے بیٹھے ہوئے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کر لیا، مذہبی جھنجھلاہٹ۔ پھر ہم پر حکومت کی ہے 1000 سال، 800 سال، 600 برس، اور ظاہر بات ہے ہمارے بادشاہ سب کے سب کوئی نیک تہجد گزار لوگ تو نہیں تھے نا۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک،
سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، آخر وہی تھی نا، سب کچھ کیا انہوں نے، اس کا ایک غم، غصہ، انتقام ان کے اندر تھا۔ پھر انگریز نے آیا ہے تو حکومت نے چونکہ اس نے لی تھی مسلمانوں سے، اس کو دبایا۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک اور بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح ہو کر، تو وہاں کے عزت والوں کو نیچے کر دیتے ہیں، ذلیلوں کو اوپر لے آتے ہیں، کیونکہ ذلیل بک جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا انگریز نے آ کر، اور سپورٹ دی ہندو کو۔ ہندو کے لیے اٹ واز اے میٹر آف چینج آف ماسٹرز، کوئی نئی بات تھی نہیں، انگریزوں کے پہلے مسلمانوں کے تھے، اب انگریزوں کے ہو گئے، چینج آف ماسٹرز، دیٹس آل۔ وہ آگے نکل گئے ہم سے، ان کے حوصلے بڑھے، شدی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، ریکلیم کرو انہیں، یہ کہاں سے ہے مسلمان، علیحدہ قوم نہیں ہے۔ یہ نفرت تھی۔ ہاں انگریز نے بھی اس نفرت میں جلتی آگ پر تیل ڈالا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ اس کی پالیسی تھی، خاص طور پر کنزرویٹو پارٹی۔ تو اس ایلیمنٹ کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تھا۔ یہ ایودھیا کا مسئلہ ایک انگریز کا اٹھایا ہوا ہے، کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی کہ اس نے یہ بات واضح کی ہو کہ یہ تو یہاں پر رام مندر تھا، انگریز۔ بہرحال لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے فادرز آف دی نیشن ہیں، ان کا جو تصور تھا وہ آنا چاہیے تھا۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، فرمایا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا کے۔ علامہ اقبال نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہا تھا اپنے 1930 کے خطبے میں کہ پاکستان جو ڈیفینڈ کرے گا انڈیا کو اگینسٹ اینی ایگریشن ویدر آئیڈیولوجیکل اور ٹیریٹوریل، یہ اس خطبے کے اندر موجود ہے، اور پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہندوستان کمیونزم جو ہے آگ کی طرح پہنچ جاتا ہوا۔ یہ تو جو اسلامی جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا، اور وہ بے خدا بے خدا بے خدا، اس لہذا یہ کھڑا ہو گیا چٹان کی طرح، اور اسی لیے امریکہ نے جو ہمیں استعمال کیا اور فرنٹ سٹیٹ بنایا، تو بھارت بچ گیا ہے در حقیقت۔ اس حوالے سے اگر معاملہ چلتا اس رخ پر تو بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ شاید اس بات کی نوبت آ جاتی جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں لکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی، لیکن معاملہ چلا ہے بالکل برعکس۔ ہم کولڈ وار میں امریکہ کے تھیلے کی بلی بن گئے، یا مچھلی گھڑے کی مچھلی بن گئے۔ بھارت کو جو کچھ ابھی آپ نے سنا ہے، جو کہا نہرو نے وہ ٹھیک کہا کہ تم تو ایک بیرونی پاور کے اعلی کار بن گئے ہو، اب اندرونی معاملات بدل گئے۔ بہرحال اب بھی صورتحال یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، انتہائی خطرناک موڑ پر ہے، اور ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے پوری دنیا میں، نہ چین ہے، اب ایران نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، ان کا جو انقلاب تھا وہ ختم ہو رہا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے جا رہا ہے۔ اگر روک سکتے ہو تو روک لو، جیسے کہ سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، روک سکتے ہو تو جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ وقت ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ پاکستان ول جسٹ وینش۔ جو امریکہ کے تھنک ٹینک، ہائیسٹ تھنک ٹینک نے 2020 کے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے، اور جو ایک پاکستانی بنگلہ دیشی مسلمان نے 2006 کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، کتاب لکھی تھی، in 2006 there will be 6 پاکستان، 6 حصے بچ چکے ہوں گے۔ ہم جائیں گے نیچے، یہ کلچر جو ہے بھارت کا، یہ ہمیں کھینچ کے لے جائے گا، جیسے ویکوم ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ آج بھی ہماری ثقافت کیا ہے؟ یہ بسنت جو ہو رہی ہے کس کی ثقافت ہے؟ کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری ثقافت ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی۔ We have no feet under our, no land under our feet۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔
وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟